محمد کے ثناگر تو زندہ رہے گا۔ کراچی سے امن کے سفیر جناب انجینئر جمیل صاحب تشریف لائے ہیں، میں انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور استدعا کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں کیونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں۔ خواتین و حضرات، میں نے تاریخ میں جتنے عظیم انسانوں کے بارے میں پڑھا ہے، وہ مصائب و آلام کی گود میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کی پوری زندگی جود مسلسل سے عبارت ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کا تعلق میں نہیں جانتا، وہ خود جانتے ہیں، وہ بتائیں گے۔ میری مراد سید عالم زیدی صاحب سے ہے، الحاج سید عالم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا، اور درود و سلام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک حال پر۔ آج ہم اس عظیم مفکر، اس عظیم رہنما، اس عظیم دوست، اس عظیم عالم کے یاد کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ جس نے پوری زندگی کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ ملت جعفریہ کی نمائندگی کرنے کے لیے میرا دل چاہا کہ علامہ صاحب نے ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کی بات کی۔ ان کی تقریروں میں کبھی بھی انہوں نے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی، ہمیشہ اصلاح کی بات کی، انہوں نے ہمیشہ اسلام کی بات کی، انہوں نے ہمیشہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کی اور ان کے اہل بیت کی باتیں کی۔ وہ کبھی بھی اپنی مشن سے نہیں ہٹے۔ ان کا مشن ہی یہ تھا، اور شاید دشمن کو، اس بدبخت کو اور اس ظالم انسان کو کہ جس نے ہمارے اتنے محبوب قائد کی جان کو لیا ہے، اگرچہ اللہ کی ذات ہی ہے زندگی اور موت کی مالک، لیکن کچھ ایسے شر پسند بھی اس معاشرے میں قائم ہیں کہ جو اللہ کے بندوں کو اس کی دھرتی پر زندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ جو اللہ کا نام لے، اللہ کے بندوں کے کام آئے، جو اتحاد کی بات کرے، جو اتفاق کی بات کرے، جو ملک کی سلامیت کی بات کرے، جو ملک کی بقا کی بات کرے، وہ جو دشمن ہیں، دہشت گرد ہیں، انہیں یہ باتیں شاید پسند نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہمیشہ ہوتا رہا کہ شہادتیں پیش ہوتی رہیں، اللہ کا نام زندہ رہا، سرکار کا نام زندہ رہا۔ ہم سب بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہمیں دشمن مار دیں تو ہم آج بھی اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہماری تو زندگی کا مشن یہی ہے، اور کوئی مشن ہی نہیں ہماری اس تخلیق یہاں دنیا میں آنے کا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا نام زندہ رکھیں۔ ہمیں عقیدت ہے علامہ مرتضیٰ ملک صاحب سے، مجھے ان کے ٹی وی پہ ارشادات ہم سنتے تھے، بڑی پیاری بات، پھول جھڑتے تھے ان کی زبان سے، ایسا لگتا تھا کہ کیا عظیم پائے کا عالم ہے، کہیں رکاوٹ نہیں، کہیں لکنت نہیں، علم کا سمندر شخصیت کی ہو۔ اتنا علم تھا جیسے لگتا تھا کہ شاید ان کی لائف ان کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، شاید وہ ہزاروں سال بولتے رہے۔ میرے نظر میں مجھے ایسا لگتا تھا ان کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ ہزار سال بھی بول سکتے تھے، اتنی اسٹڈی تھی اس آدمی کی۔ لیکن آج وہ ہمیں نہیں ہیں، ان کی یادیں ہمارے دلوں میں وابستہ ہیں، ان کے لیے آج بھی ہم ان کا نام عزت احترام سے لیتے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم کے طفیل 10 مرتبہ حج کی سعادت بخشی۔ حج کے موقع پر میں اسے وہاں میں دیکھتا تھا کہ وہ بھاگے ہوئے اکیلے چلے جا رہے ہیں، کوئی ساتھی ساتھ نہیں، اللہ کے دربار میں، سرکار کے دربار میں آ رہے ہیں بڑی عقیدت سے، ایک عام آدمی کی طرح۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ ڈاکٹر مرتضیٰ ملک پاکستان کا ایک نامور عالم اور نامور خطیب اور نامور عظیم رہنما ہے، بالکل ہی لگتا تھا وہ اللہ کے دربار میں خاموشی سے اگر کسی کو پتہ ہے وہی جانتے تھے جو انہیں جانتے تھے، اور کسی نے سلام کر دینا تو انہوں نے جواب دے دینا، انہوں نے کسی کو نہیں دیکھنا اور اللہ کے حضور عبادتوں میں مصروف رہتے۔ ان کا بڑا عظیم مشن تھا۔ ان کی بیٹی کو میں یقین دلاتا ہوں، ان کے داماد کو، ان کے بیٹوں کو، جو آپ کے والد محترم کا اتحاد بین المسلمین کا مشن تھا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے افکار کو پھیلانے کا جو ان کا مشن تھا، آپ اسے ادھورا نہ سمجھیں۔ ہم سب
दिन रात उसके लिए तैयार हैं और अल्लामा साहब की बेटी, उनके दामाद, उनके ख़ानदान की हर कुर्बानी हम देने के लिए तैयार हैं। जो भी वो इरशाद फरमाएं, हुक्म फरमाएं, हम उनके हुक्म पर इरशाद करने के लिए तैयार हैं। और ख़ास तौर पर मैं खुद भी एक सोशल आदमी हूँ, सोशल वर्कर हूँ, और हमने अल्लामा इकबाल टाउन, मून मार्केट अल्लामा इकबाल टाउन में पाक पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट के नाम पर बहुत बड़ा पाकिस्तान का अपनी मदद आपके तहत सबसे बड़ा कॉलेज तख्लीक किया है, बनाया है। उसमें हमने अल्लामा साहब के अफकार को ही मद्देनजर रखा। वो भी चाहते थे कि दुनिया से जहालत जो है इससे दूर किया जाए, जाहिलियत का दौर ख़त्म किया जाए, लोगों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया जाए, उनके अफकार को बढ़ाया जाए, उनकी फ़िक्रों को बढ़ाया जाए, ताकि इंसानियत के लिए काम किया करने में आसानी हो जाए। तो हम उनके फ़िक्र को आगे बढ़ाते हुए 2500 बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, हुनर सिखा रहे हैं। और मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ इस भरे मजमे में और भरे मैदान में कि हमने उस अदारे में आज तक किसी मजहब या किसी दीन की तफरीक नहीं रखी। जो भी वहाँ गरीब आया, गरीब के लिए हमने बनाया है। गरीब चाहे शिया है, चाहे सुन्नी है, वहाबी है, देवबंदी है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, किसी भी मकतबे पर से आया, मेरे लिए हराम है कि मैंने उसे कभी वापस किया हो, और हमेशा उसको दाखिला दिया। और अगर उसके पास फीस के लिए पैसे नहीं हैं तो उसे फीस भी उसकी माफ़ कर दी। अगर उसके पास किताबें नहीं तो हमने उसे किताबें भी लेके दी। अगर उसके पास यूनिफॉर्म नहीं हमने उसे यूनिफॉर्म भी दिया। अगर उसे दाखिला नहीं है तो हमने दाखिले के लिए उसको पैसे दिए। आगे पढ़ने के लिए अगर नहीं है तो हमने उसको भी आगे पढ़ने के लिए उसे वसाइल मुहैया किए हैं, बिला तमीज़ मजहब व मिलत किए हैं। और ये सारे हमने डॉक्टर मुर्तज़ा मलिक से सीखा कि जो हमें एक होने का दर्द देते थे, जो हमें सबको कहते थे कि देखो मुसलमानों आपस में मत लड़ो, अगर तुमने आपस में लड़के अपनी सलाहियत और ताकत और कुव्वत को ज़ाय कर दिया तो फिर दुनिया में तुम्हारा कोई नाम लेवा नहीं होगा, तुम्हारा नामो निशान नहीं होगा। इतने मसाइल और इतने वसाइल रखने के बावजूद तुम किसी काम के नहीं रहोगे। कि आज दुनिया में हर चीज तुम्हारे पास मौजूद है। मुसलमान कंट्रीज के पास क्या कुछ नहीं, मुझे बताए, अफरादी कुव्वत नहीं है हमारे पास, रॉ मटीरियल हमारे पास नहीं है, सनत हमारे पास नहीं है, साइंसदान हमारे पास नहीं है, डॉक्टर कदीर खान जैसे जो दुनिया में तहलका मचा कर इतने अफराद हमारे पास नहीं है, डॉक्टर मुर्तज़ा मलिक जैसे फिलासफर हमारे पास नहीं थे। हमें दुनिया ने हर चीज से नवाजा हुआ है पूरे इस्लामिक कंट्रीज ने। अगर कोई चीज हमारे पास नहीं है तो हम एक नहीं है, हम आपस में यूनाइट नहीं है, इत्तेफाक नहीं है हमारे अंदर, इत्तेहाद नहीं। हमारा कोई मुल्क अगर उसे कोई मार रहा है ना, अफगानिस्तान का क्या जुर्म था कि अल्लाह का नाम ही ले रहे थे ना, इराक का क्या जुर्म है कि वो मुसलमान कर दिया ना, अगर वो आज जनाब दुश्मन यहूद और नसारा उस पर बमबारी कर रहा है, कोई इस्लामी मुल्क किसी को असर नहीं होता क्योंकि कोई जरा सी आवाज नहीं उठाए कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपना इराक में बमबारी, ये क्या हो रहा है, कोई किसी को असर नहीं। ऐसे हम बेहिस सारे कंट्रीज हो गए हैं। तो अब अल्लामा का जो फिक्र थी और जो उनके अफकार थे वो यही थे, वो इन सबको यूनाइट करना चाहते थे, एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते थे। और डॉक्टर अल्लामा इकबाल का नजरिया जो था कि हमारी अपनी एक यूएन हो, उनका भी यही नजरिया था। मैंने उनके अक्सर उनके तकारीर और किताब सुने और उनसे मिले, उनके गुफ्तगू यही वो चाहते थे कि ये हम सब एक सिस्टम में जाके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मुसलमान अपनी कुव्वत और ताकत को यकजा कर दें। लेकिन दुश्मन ने हमें पारा पारा किया हुआ है और हमारे ऐसे अपराध जो हमें इत्तेहाद और यूनाइट होने का दर्द देते हैं वो उन्हें बारा नहीं खाते और उन्हें जिंदा नहीं रखना चाहते। लेकिन हम भी अल्लाह को गवाह बना के कहते हैं कि हम उस मिशन की पासदारी के लिए दिन रात एक करते रहेंगे जिस मिशन के लिए डॉक्टर मुर्तज़ा मलिक ने अपनी जान का नजराना पेश किया। देखो मैं उस शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूँ जो डॉक्टर मलिक मुर्तज़ा शहीद के अफकार और नजरियात की रोशनी को इतनी खूबी से अंधेरों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी मुराद तमाम हाज़िरीन महफिल, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जिस नेज पे आज इकट्ठे हुए हैं और जिस शख्सियत के लिए आज आप इकट्ठे हुए हैं वो है डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तज़ा शहीद। इकबाल ने क्या खूब कहा है, फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदे सहराई या मर्दे को हिस्तानी। डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तज़ा साहब का ताल्लुक रियासत बहावलपुर, साबिक रियासत बहावलपुर से था।
اور وہ ایک چولستانی علاقہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے میں نے ابھی ایک مرتضیٰ عروج میگزین بھی آپ کو آخر میں ملے گا اسٹال پہ، اس پہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے حوالے سے ان کے بچپن سے لے کر ان کی شہادت تک کے واقعات میں نے اس میں تحریر کیے ہیں، وہ آپ کو بخوبی وہاں سے اندازہ ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب کی لائف کے حوالے سے۔ یہاں میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہم نے تعلیم حاصل کرنے کا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا تو ایک ایسا انقلاب برپا ہو گیا، ایسے صحابہ تیار کیے، صحابہ کرام کی تربیت کی جو پوری دنیا میں پھیل گئے اور انہوں نے علم کو پھیلا دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا جو نمایاں پہلو ہے وہ ہے ڈاکٹر صاحب جس طرف ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی ہے وہ ہے تعلیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ صاحب کے حوالے سے ڈاکٹر مرتضیٰ ایجوکیشنل ٹرسٹ کا قیام ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی میں ہی اس کا قیام ہوا، اور ڈاکٹر صاحب نے، مجھے یاد ہے اس وقت اہل گھر کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ٹرسٹ کی فیزیبلٹی بنائیں۔ میں نے ٹرسٹ بنایا، ڈاکٹر صاحب نے اس کے اغراض و مقاصد کو، ایک ایک مقصد کو بڑے موتیوں کی طرح پرویا اور پھر مجھے کہا کہ جا کے اس کو رجسٹر کراؤ، کیونکہ ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے تھے پاکستان میں تعلیم کی کتنی کمی ہے، ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ٹرسٹ وجود میں آیا اور اس ٹرسٹ کا مقصد آپ بینرز میں بھی پڑھ سکیں گے، رسائل میں بھی پڑھ سکیں گے۔ سب سے پہلا مقصد ہے قرآن پڑھنا، پڑھانا اور اس پہ عمل کرنا۔ دوسرا، لسانی، گروہی، فروعی تفرقات سے بالا تر ہو کر ملک و قوم کی خدمت کرنا، اور اہل علم کے لیے ان کی قدر کے مطابق، ان کی عزت کے مطابق ان کو مقام دینا اور ان کے لیے سیمینار، سمپوزیم، ورکشاپس کا انعقاد کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اور بہت سارے مقاصد ہیں، آپ کو وہاں سے مل جائیں گے۔ ان میں سب سے اہم جو مقصد وہ ڈاکٹر صاحب کا تھا وہ ہے قرآن۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے حافظ محمد بلال ڈاکٹر صاحب کی شہادت کے بعد ڈاکٹر مرتضیٰ ایجوکیشن ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے درس قرآن دے رہی ہیں۔ جہاں سے ڈاکٹر صاحب نے درس قرآن چھوڑا تھا وہیں سے درس قرآن انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ ان کے حوالے سے آپ کو بینر سے اس کی تفصیل مل جائے گی، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تعلیم کو عام کریں۔ اس ملک میں تعلیم کو عام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے تعلیمی ادارے کھولے جائیں پورے ملک میں، اور یہاں پر جو حضرات تشریف فرما ہیں اگر وہ چاہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے نصاب تعلیم اپنی زندگی میں مرتب کیا، جسے جدید نصاب تعلیم کہتے ہیں۔ کلاس اول سے لے کر کلاس 12 تک کا نصاب اس میں موجود ہے، کورس آؤٹ لائن ہے۔ وہ تعلیمی ادارے خود کھولنا چاہیں یا اس ٹرسٹ کے تحت کھولنا چاہیں کھول سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کے اس مشن کو آگے بڑھانے میں وہ ہماری مدد کریں۔ میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا کیونکہ بہت سارے مہمانان گرامی ہیں، ان کو وقت دینا ہے، جن کو ہم نے ان کو آنر دینا ہے۔ آخر پہ میں تمام حضرات کا نام اب میں لینے شروع کروں تو کافی ٹائم ہو جائے گا۔ انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں میری مدد کی۔ میں پوری ٹیم کا انتہائی شکر گزار ہوں، تمام مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں۔ شکریہ جی۔